کیا سوات میں نظام عدل ریگولیشن خواتین کے حقوق کا تحفظ کر سکے گا؟ کیا سوات کی عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل سکیں گی، بازاروں میں جا کے شاپنگ کر سکیں گی، بچیاں اسکولوں میں جا سکیں گی، گرلز کالجز کھلے رہیں گے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں اور دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں، کنسرنز ہیں۔ ماروی میمن صاحب، آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرما رہی تھی کہ آپ کو ای میلز آ رہی ہیں، خطوط لکھے جا رہے ہیں، لوگ ٹیلی فون کالز کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کو سوات سے کسی عورت نے فون کال کی؟ نہیں کی، بالکل نہیں کی۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ایشوز جو لوگوں کے پورے پاکستان کے جو لبرل فورسز ہیں یا انلائٹنڈ ہیں، ماڈریٹ ہیں، ان کے دماغ میں کیا اس وقت ایشو ہے؟ ان کے دماغ میں ایشو کیوں آتا ہے؟ کیونکہ جب وہ اسٹیٹمنٹس پڑھتے ہیں نا اس طرح کے لوگوں کی کہ ویمن ول ہیو فل پروٹیکشن رائٹس انڈر شریعہ، دے ول لیو اے بیٹر لائف بٹ بیہائنڈ دا ویل، تو وہ جو اس ایک آدمی کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا وہ سب کو لے ڈوبتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس کے اوپر آپ جائیں تو ایشو یہ نہیں ہے جب اس کی انٹرپریٹیشن ایک آدمی کرتا ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن ایک ایسا ہی بینڈ آرگنائزیشن کرتی ہے یا طالبان کرتے ہیں، پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ میں اس کو ایک سے میں تھوڑا لنک بھی کرنا چاہ رہی ہوں۔ دوسری جو چیز جس سے سب لوگ اس وقت خوفزدہ ہوئے ہوئے ہیں، جو آپ کو انلائٹنڈ ماڈریٹ جو پوری قوم ہے پاکستان کی، وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے نیو یارک ٹائمز میں جو رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ ملیٹنٹس تھریٹن پاکستان پاپولر ہارٹ، نیو یارک ٹائمز جو ہے اس میں بہت جھوٹی خبریں چھپتی ہیں، پلیز اس کا ریفرنس نہ دیں۔ نہیں، ہمیں اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں نا، نیو یارک ٹائمز کہتا ہے پاکستان 6 مہینے میں ٹوٹ جائے گا۔ سن لیں تھوڑی بات، میں اس کو بات ختم کروں پلیز۔ ایشو کیا ہے کہ پنجاب کے اندر یا کسی اور صوبے کے اندر اگر کوئی سلیپر سیلز ہیں طالبان کے تو اس سے خرچات ہوتے ہیں۔ ایشو وہ ہے، ایشو یہ نہیں ہے۔ ہم نے جو 14 پوائنٹ کا معاہدہ ان کے ساتھ کیا ہے اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے کام کریں گی، وہ گھروں سے باہر آئیں گی، وہ اس میں کلیئر ہے کہ خواتین کو کام سے نہیں روکا جائے گا، اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اچھا، اگر میرا آپ سے سوال ہے جمیلہ صاحبہ، سوال میرا یہ ہے کہ اگر ماروی میمن صاحبہ اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اسی طرح جس طرح ہیں، انہوں نے کوئی حجاب نہیں کیا ہوا، برقع نہیں پہنا ہوا، اگر یہ ابھی آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے یہ منگورا جانا چاہیں تو آپ ان کو لے جا سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، اس سے پہلے معاہدے سے پہلے میں ان کو نہ کہتی کہ جائیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آئیڈیلی ایک جادو تو نہیں ہے کہ سارا کچھ ایک دم سے ہی چینج ہو جائے گا۔ یہ آہستہ آہستہ یہ ہو سکتا ہے، ایک منٹ، یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بہتری جب آئی ہے کہ بازار کھل گئے، بزنسز ہو رہے ہیں، اسکول کھل گئے، خواتین کالجز جانے لگی ہے، تو یہ بھی مجھے بولنے دیں ڈاکٹر صاحبہ، ہو سکتا ہے کہ یہ اگر آپ کو گاڑی میں لے کے جائیں تو آپ کو وہاں پہ کمبر کے قریب طالبان روک لیں، آپ کو کچھ نہ کہیں، صرف یہ کہیں کہ باجی ذرا حجاب کر لیں۔ میری بات سنیں، میں جب کوئٹہ بھی جاتی ہوں تو ان سرٹن پارٹس آف کوئٹہ میں خود سر ڈھک لیتی ہوں، بٹ آئی ول ناٹ ویئر دی برقع۔ میرا پوائنٹ جسٹ ٹو ریسپیکٹ دیئر کلچر، ہاں، کلچر کو ریسپیکٹ کرنا اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر میرے کوئی بے حرمتی کرے طالبان، آئی کین گو ٹو دا کورٹ انڈر دا عدل آرڈیننس۔ یہ بات ایشو آتا ہے اور خدشات کے امپلیمنٹ ہو سکے گا کہ نہیں، یہ اونر سب ہے اے این پی کی حکومت پہ، ان کو مل گیا لا جو وہ چاہتے تھے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ ویمنز ایشوز کی بات سوات کے کانٹیکس میں تو کر رہے ہیں، تو بلوچستان اور سندھ میں کون سا یہ عدل نظام ہے یا طالبان ہے جو کہ زہری صاحب نے عورتوں کو دفنایا، جو کہ لائیو اور جو کرائمز ہو رہے ہیں عورتوں کے خلاف سندھ میں، وہ کتے پڑ گئے، کسی کو کاروکاری ہو رہا ہے، جو پشاور کے مڈل کلاس سو کالڈ انلائٹن بزنس مین نے اپنی بیٹی کو آسما جہانگیر کے آفس میں جا کے گولی مار دی، تو ادھر تو نہیں تھا نا کوئی طالبان ایشو۔ اگر کرائمز اگینسٹ ویمن اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک اسٹیٹ زیرو ٹالرنس نہیں دکھائے گا، اٹس ناٹ این ایشو۔ اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ سچ بولنا چاہیے حامد، ایک بات تو طے کہ اگر 4 سال پہلے میں وہاں جا کے اسکیئنگ کر سکتی تھی اور جا کے وہاں بغیر دوپٹے کے اگر میں چاہتی تھی تو میں وہاں جا کے اسکیئنگ کر سکتی تھی۔ آج اب میں جا چکی ہوں، وہاں اسکی کر چکی ہوں، آج میں وہاں اسکی کرنے نہیں جا سکتی، اور سچویشن چینج ہوئی ہے، یہ ہمیں ماننی پڑے گی بات، اور نظام عدل کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایشو یہ کہ وہاں آپ نے کہا سچ بولنا چاہیے، سچ بالکل بولنا چاہیے۔ ایک اعتراف تو آپ کریں گی نا کہ
یہ امریکہ جو ہے اس کی نظام عدل ریگولیشن کی شدید مخالفت کر رہا تھا. اے این پی نے اس کی حمایت کر کے کم از کم یہ الزام غلط ثابت کر دیا کہ اے این پی امریکن ایجنٹ ہے. پہلے لوگ کہتے تھے اے این پی تو امریکنز کی پراکسی ہے پاکستان میں, اسفندیار ولی تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایجنٹ ہے. یہ تو غلط ثابت ہوگا, یہ تو مانے آپ. بٹ حامد ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو مجھے خدشات ہے. ایک تو ہے کہ اللہ کرے اے این پی کی پروونشل گورنمنٹ اب امپلیمنٹ کر سکے, لیکن اس سے زیادہ خدشات ابھی یہ مشکل سے پاس ہوا تھا کہ ڈرونز اڑے سوات پہ سے. میرا جو خدشات میرے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ضرور ایفرٹ ہوگا بائی سم ففتھ کالمنسٹ پاکستان کے اندر اینڈ بائی امریکہ کہ یہ ڈی سٹیبلائز ہو, یہ نظام عدل نہ چل سکے. اس پہ ہمیں بڑا کوشش ہونا پڑے گا. ڈرون اٹیک بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ جس جہالت سے سینیٹر کیری نے کہا کہ جی یہ تو آرڈیننس ہے ہی نہیں ڈیموکریٹک, اور کیا ڈیموکریسی چاہیے. پروونشل اسمبلی نے پاس کیا, پریزیڈنٹ نے سائن کیا, بلکہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی اپروول دے دی. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے تو کیا ہے ڈیموکریسی؟ پوچھیں ذرا کیری سے. دیکھیں امریکہ اور ہمارے درمیان اب جو فاصلہ ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. امریکہ از پارٹ آف دا پرابلم فار اس, ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. آخری بات دیکھیں نا, ان سے ہی بات کرنے دیں. میں نے اب ان سے بات کرنی ہے. اب میں نے ان سے بات کرنی ہے, آپ مجھے نہیں بولنے دے رہی, میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا. جی آخری بات, آپ ایک مہینے کے بعد کیا سوچتی ہیں کہ ایک مہینے کے بعد سوات کے حالات کیسے ہوں گے؟ دیکھیں جی, یہ جو طالبانائزیشن کا مسئلہ ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے. اس وقت پورے پاکستان, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور صوبائی گورنمنٹ کو, سب نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہے. بلکہ سب پاکستان کے لوگوں نے اس کے لیے کوششیں کرنی ہے. ہم تو ظاہر ہے, ہم تو یعنی ہماری تو پوری کوشش ہے, لیکن ہم توقع رکھتے ہیں اسٹیٹ چاہیے, ہمیں طالبانائزیشن نہیں چاہیے, ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں بس ریٹ آف اسٹیٹ چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. آخر میں ماروی میمن صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمیں یہ جو نظام عدل ریگولیشن ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہمیں طالبانائزیشن نہیں چاہیے. اور یہ بات درست ہے, اس جو نظام عدل ریگولیشن ہے اس کی آڑ میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ وہ سوات میں اپنی مرضی کا طرز فکر, اپنی مرضی کا نظام زندگی جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے. لیکن ایک پاکستانی اور مسلمان کی حیثیت سے اور 1973 کا جو آئین ہے اس کی اصل روح کو اگر سامنے رکھیں تو نفاذ شریعت پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے آئین کی جو دفعہ 31 ہے اگر اس کو دیکھیں اور 247 دیکھیں تو اس نظام عدل ریگولیشن کا کم از کم آئین کے ساتھ ہمیں کوئی تصادم نظر نہیں آتا. اور اگر آئین کے ساتھ تصادم نہیں تو اس نظام عدل ریگولیشن کو کم از کم چند ہفتوں کے لیے چانس ضرور دینا چاہیے. حامد میر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.